انہاں چیزاں تے کی فخر کرنا، میرے 4 پتر ہیں تے 6 پوتر ہیں تو فلاں ہیں اور فلانا رقبہ ہے اور فلاں جگہ پہ پلاٹ لیا، یہ کوئی گلن فخر لیا؟ فخر اس بات پر کرنا ہے کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، یا اللہ تو لوگوں کو پلازے دیتے، کوٹھیاں دیتیاں، کرسیاں دیتیاں، لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو سانو اپنے حبیب کا عشق عطا فرمایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فاقلو فاقلو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ سبحان اللہ۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین تاجدار دو جہاں جانے جانا جان ایمان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا امام الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل پر، آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور پھر رہتی دنیا تک آپ سے اننے وا پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ مسجد شریف میں کسی بھی مقام پر جتنے بھی سید بادشاہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو عشق رسول کی بارش سے شاداب فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقاضہ کی قیادت علماء، خطباء، واعظین، مبلغین، مسجد اعظم کی انتظامیہ، اراکین اور معاونین، آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ جلوہ فرمائے۔ مجھے حضرت قبلہ صاحبزادہ احسان الحق صاحب جامی دامت برکاتہ القدسیہ نے عرصہ دراز سے اس وقت کے لیے حکم فرمایا تھا، اور پھر حضرت قبلہ صاحبزادہ جابر خان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے بے پناہ شفقتوں سے سرفراز فرماتے ہوئے حکم دیا۔ پہلے وقت تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد، تو کچھ شرعی مجبوری کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ زور کے بعد، تو آپ نے بندہ نوازی فرماتے ہوئے شفقت فرمائی اور آپ حضرات بھی تشریف لے آئے۔ انہیں مسئلہ رہ گیا کہ لوگ کتوں آگے اس ٹائم کیویں آگے، اس کا جواب بابا جی دے کر گئے ہیں۔ آپ فرما کرتے تھے بندے سوچتے ہی رہ جان گے جی لوگی کتوں آئے سے، بس جس کو یہ سارے مسئلے کرم کے ہوتے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، آپ کی گھڑی کے مطابق 11:15 ہو چکے ہیں، تو 11 بجے کے قریب میں نے تقریر چھوڑنی ہے، تو لہٰذا آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں۔ زندگی میں جب آپ کو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کبھی بات کرنے کا موقع مل جائے تو پھر گل انج دی کر جاؤ کہ قیامت تک تہاڈیاں نسلاں فخر کر دیں۔ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، 20 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد لوگ ڈھونڈیں گے، اٹک میں آ کر لوگ ڈھونڈیں گے کس کو، کہیں گے اس بندے کو ملنا ہے جنہیں خادم رضوی صاحب کے ہاتھ میں
چراغ لے کر تلاش کریں گے، کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے بابا جی کے ساتھ ہاتھ ملایا، اپنے مقدر پر ناز کریں۔ صحیح بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، اور جنہوں نے لکھی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 7,500 مرتبہ آپ نے رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن یہی بخاری مرزا جیلمی نے بھی سامنے رکھی ہوئی، یہی بخاری بابا جی کے شاگرد نے بھی رکھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ بھی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے؟ اور بابا جی کی تصویر کو رات کو 2:45 بجے دیکھ لیں پھر بھی انگ انگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت تک ساڈے بابا جی دی کیا بات، یہ ہمارے بارے میں غلط فہمی اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بدگمانی، کہ کہنا جی تحریک لبیک والے پیروں کے خلاف۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ ہم پیر کو مانتے ہیں مگر کوئی مہر علی ورگا آئے تھے صحیح، بات تو کریں نا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا پیر کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے الف با تا سا جاننا ہے، اس کا جی اشنا ہے۔ فرمایا سنا، حروف تہجی سنا۔ وہ شروع ہو گیا جیم ہا فا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف۔ فرمایا بس کرتے۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک ہونا ہے نکا کاف تے ایک ہونا ہے وڈا کاف، تینوں پتہ ہے؟ کہ جی ہاں۔ فرمایا جڑا چھوٹے کاف تو لے کے وڈے کاف تک سارا کچھ جانتا ہوئے انہوں پیر کہنا ہے۔ میں کیا کی مطلب؟ فرمایا کن فیکون تو لے کے قیامت تک جنہوں ساریاں شیواں دا پتہ ہوئے انہوں پیر کہنا ہے۔ میرے دل کا قبلہ اور میرے من کی جان سیدی عبدالعزیز دباغ، جن کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت الابریز کے ساتھ شریف کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے آ کر دارالافتاء میں فتویٰ لکھ کر نہیں دیا کہ جناب بتائیں جی کہاں کہاں لکھا ہے حضور کو علم تھا۔ حضور کے بارے میں بات سنی تو پھر برداشت نہ کر سکے، فرمایا کمینیاں تو حضور دے بارے گل کرتا ہے، اے تے مینوں پتہ ہے قیامت کدوں آئے۔ اور آپ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ آپ امی بنی ہیں، کسی مدرسے میں آپ نے نہیں پڑھا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا جی آپ کو بخاری شریف کی ساری حدیثیں کیسے یاد ہو گئی ہیں؟ فرمایا ساری مجھے رسول اللہ نے خود پڑھائی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ، اسرار شہنشاہ۔ اور یہ جو اسرار شہنشاہی ہیں یہ بابا جی پہ کھلے ہیں جناب۔ کل میں ادھر 6 روڈ پہ تھا تو 6 روڈ کی بھی میں حالت دیکھ کر، اداسی والا موسم تھا، میں ویسے خیال میں کہا تینوں کی ہویا، تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی یوتھی آ کے تے گند کر کے ٹر گئے تھے۔ میں تو اس وقت پر اپنے آپ پر بھی ناز کرتی تھی جب یہاں سے بابا جی کا کنٹینر گزرا کرتا۔ اپنے مقدر تے ناز کرو۔ یہ بک بکارے جو لوگ کرتے ہیں لبیک کے خلاف، اس سے ٹینشن نہ لیا کرو، بلکہ یہی تو پتہ ہے حق والے ہوتے ہی ہیں وہی ہیں جن کی زمانے میں مخالفت ہوتی ہے۔ بہت تگڑے ہو کے جیو، شکر ادا کرو، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی۔ بابا صرف تانوں نہیں جگا گیا، بابا مولویوں بھی جگا کے گیا۔ ورنہ نماز پڑھائی تے حجرت، نماز پڑھائی تے حجرت، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ اور یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب ممبر پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، جب اس نبی کے نظام کی بات آئی تو تم چپ ہو کر بیٹھ کر تم نے کہا نہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ امن کون سا امن ہے جس امن میں رسول اللہ کی عزت نہ ہو؟ صرف 2.5 فٹ تھلے جان دی دے رہے۔ بخاری شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں شک کیا، فرمایا وہ دیکھ کر بھی کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون۔ مرتاب، حضور نے فرمایا مرتاب میں نہیں پہچان سکتا۔ یہ شک کی تو ہے نا جی کیا انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں؟ حضرت پیر سید شیخ الاسلام والمسلمین
سید مہر علی شاہ صاحب، آپ سے کسی نے پوچھا جی ہاں جی آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ رسول اللہ ہے؟ فرمایا دیکھ کر کہہ دوں گا یہ تو وہی ہے جن کے بارے میں کہتا تھا مخ چند بدر شاشانی۔ تو بابا جی نے تو پھر بات ہی بڑی آگے کی کر دی۔ بابا جی نے آپ نے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جدو فرشتے آن گے نا گل بات شروع کرن گے، میں انہوں نے کہوں گا ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ، ہونے ہو آ جانا۔ یہ بخاری شریف، وہ لوگ پوچھتے جی مرزا جیلمی کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے؟ میں کیا سی وہ منشی لگے ہیں ساڑھے کو لوگ پوچھتا ہے، کہتے نہیں جواب دیں۔ تو میں نے کہا یہ میں ساؤنڈ میرے ہاتھ میں ہے ابھی، او آخری بندے تک آواز جا رہی ہے، لوگ ہی مست ہو کے پنجابی ٹون ہو کے نبی پاک دا ذکر سن رہے ہیں۔ صرف یہ اگر ایک تار ہے نکال دوں آواز ختم ہو جائے گی۔ بندے کہیں گے جی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو لوگ کہیں گے جی اس میں المصطفیٰ ساؤنڈ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، کنیکشن ہی نہیں، انہوں نے نکال دیا تو آواز کہاں سے آئے گی؟ میں کیا جلیا جی تو نور والے نبی دے نال مرزے دا کنیکشن ہی نہیں جڑیا تے چہرے تے نور کے میں آ سکتا ہے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کوئی تمہیں آ کر یہ کہے کہ کتے کے منہ سے جھاگ نکلی تو بیچ میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، فرمایا گل مننی چ نہیں آندی پر ماننا بھی ہو سکتا ہے، اتر دیے دو شیشیاں کتے نو جس نے پلا چھڑیاں۔ فرمایا کوئی کہے کہ سپ نے منہ کھولیا تے وچوں جڑا پانی نکلیا وہ کوثر نالوں بھی میٹھا سی، فرمایا انج نہیں ہوندا لیکن پھر بھی مان لئی۔ فرمایا کوئی آ کے تینوں کہے کہ میں خانہ کعبہ میں بت خانے دے اندر گیا تے مینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل گیا، فرمایا انج نہیں ہوندا لیکن مان لوی۔ فرمایا کوئی آ کے تینوں کہے کسی نو تلوار وجی تے وہ زندہ ہو گیا، فرمایا انج نہیں ہوندا لیکن من پوی۔ لیکن ایک شاید یقین کدی بھی نہ کریں، سوزے اس ازدانی سے حاضر مجوئے۔ کوئی آ کے تنو کہے کہ میں جاوید غامدی دی تقریر سنی تے میرا اندر بدل گیا، میں مرزا جیلمی دی تقریر سنی میرا اندر بدل گیا، میں طارق جمیل تے فضل الرحمان دی تقریر سنیا میرا اندر بدل گیا۔ فرمایا انج کدی بھی نہیں ہو سکتا، ہاں انج ہوئے گا کوئی بندہ تینوں آ کے کہے میں داتا صاحب سلام پیش کیتا، داتا صاحب نے مینوں اقبال بنا چھڑیا، مان لائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بطور برکت میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 472 ہے، یہ چھاپی بھی انہوں نے ہی ہے سعودیہ والوں نے۔ اپنا مقدر دیکھو، ٹینشن نہیں لینی جناب، کسی دے کہن تے گل نہیں سننی، ادھر سنو تو ادھر ہی کٹو کہ دو بندہ خلاف گل کرے ان کو یار ایک اور کر چھڑ، ایک اور کر چھڑ، ایک اور کر چھڑ۔ یہ اپنا اپنا وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فرض تھا ادا کرتے رہے۔ اور جس رستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں صرف دل نہیں دیے جاتے، اس میں دل بھی دیے جاتے، سر بھی دیے جاتے، اس میں دل بھی دیا جاتا ہے، سر بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے پگڑی کھل جائے۔ یہاں جناب صرف مولوی کو کوئی یہ کہتے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، ناز خان کو کہہ دے جناب آپ وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ، کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم چوما دیگرے میں میں کون ہوں، تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ اور یہاں بابا جی کی پگڑی بھی کھل رہی ہے، یہاں بابا جی کے مبارک وجود پر نومبر دسمبر جنوری میں ٹھنڈے کمبل بھی ڈالے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بابا جان جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہے، صرف خاموشی سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ، کہ انج بھی سجن واہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ استاد صاحب ایک جملہ کہتے تھے حشر کو ہوگا یہ فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور کیوں۔ حشر میں کیوں فیصلہ ہوگا؟ حدیث نمبر ہے 2853 اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مولوی صاحب تھے پنڈ کے، تو زیادہ پڑھے لکھے کوئی نہ سن تے وہ کوئی بندہ انہوں نے پھسانا سے آیا، کہنے لگا جی آپ مصلی امامت پر کھڑے تھے، وہ عاشق رسول، کہنے لگا آپ کو عربی شربی آتی نہیں ہے تو آپ یہاں پر آ کر جمعے والے دن تقریریں کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں پر جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کی مسجد نہیں بچ سکتی۔ فرمایا کر سوال۔ انہیں کیا جی ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اب وہ سیدھے سادے تھے، عاشق رسول تھے،
نہ علماں وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سکتا. تو ویسے تو ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والا، جو بلیوں سے زیادہ محبت کرتا. آپ کرتے تھے تو حضور نے گزرتے گزرتے کہہ دیا یا ابا ہریرہ. اصلی نام تو آپ کا عبد الرحمن ہے یا کوئی اور ہے جو بھول گئے. 53 سال کی عمر وچ حضرت ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھیا. 53 سال آپ کی عمر تھی. حضور نے لوگ کی پوچھن تہاڈا نام کی؟ او کہن ابو ہریرہ. کہن تہاڈا نام فلانا نہیں؟ او کہن نہیں بس چھڑ دیو. جیڑا جملہ حضور دی زبان وچوں نکل گیا گل ختم ہو گئی. ہے ایک سرکار دا ابوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. ہے ایک سرکار دا ابوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. تو کہنے لگے تو ابو ہریرہ دے نام دا پتہ ہے؟ مولوی بیچارہ کو ماڑا سا. تو کہنے لگے ہاں میرے پتہ ہے. میں کیا کی مطلب ہوندا ابو ہریرہ دا؟ وہ کہنے لگے جڑا ہر ویلے حضور دے مگر مگر ہوندا سی اونوں ابو ہریرہ کہندے. سبحان اللہ. ہر ویلے جڑا حضور دے نال نال رہندا سی اس کا ابو ہریرہ کہتے ہیں. سب سے زیادہ حدیث کا حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا جی تسی زیادہ کیوں نہیں روایت کیتیاں؟ فرمایا سی کم کاج تے بھی ٹر جاندے سا. لیکن ابو ہریرہ دا ایک کوئی مسلک سی مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں تو سنو جی لبیک والے اپنے مقدر تے ناز کرو. حضور نے ارشاد فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا بوعدہ فإن شبعہ و ریہ و روثہ و بولہ فی میزانہ یوم القیامہ. فرمایا جنہیں گھوڑا تیار کر کے میدان جہاد دے اندر بھیجا تو میدان جہاد دے اندر جاندیاں جہاد وہ نہیں ہے جو عمران خان نے کی، وہ آن لائن جہاد ہے. میں بغداد شریف تھا جب یہ خبر پہنچی. ایک لگی ہے نہ 3 لگی ہے 4 لگی ہیں. گھٹنے سے گزری ہے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے گزر گئی. پنڈلی کو چوما، سجی چ لگی تے کھبی نو پلستر، کھبی چ لگی تے سجی نو پلستر. اور کل وہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے گارڈ کے کپڑوں سے 6 گولیاں نکل گئیں بچ گیا، 4 فلانے سے نکل گئیں بچ گیا. تو کہتے ہیں جہاد میں گولی تے جہاد دے اندر تینوں لڈو دے. لیکن ان سارے سوالوں کا جواب وہ غیرت مند شیر کا بیٹا، غیرت مند شیر امیر محترم حافظ صاحب حسین رضوی دے چکے ہوئے کہ نچن علیاں دے بچے کدی حقیقی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اب اس کے باوجود ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں، کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. ان کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا وہ کیا. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں خان صاحب ٹھیک ہے، خان صاحب ٹھیک ہے. اور اندازہ کرو جیڑی چیز گھر رکھن والی سی وہ ویچ چھڈی تے جیڑی چیز سٹن والی سی پلستر اونوں کہندے نے میوزیم وچ جا کے رکھ. یعنی جیڑی رکھن والی سی وہ ویچ چھڈی تے جیڑی سٹن والی سی کہتے ہیں اس کو میوزیم میں رکھنا. کیوں کہ ہم بعد میں 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد بتائیں گے ساڈے بڑے بھی بے غیرت سن تے اسی بھی بے غیرت. اور مقابلہ کرتے ہو لبیک والوں کے ساتھ ساری دنیا کے بادشاہ لے آؤ مینار پاکستان، خرچہ فقیر اٹھائے گا دادا صاحب کے صدقے سے. ساری دنیا کے وزیر اعظم لا کر وہاں بٹھا دو، ان کے جتنے توشہ خانے اور ان کے تحائف ایک پلڑے میں رکھ دو. تم ساری دنیا کے بادشاہوں کے تحفے بادشاہوں کے تاج لے آؤ، ہم بابا جی کا جوتا لے آئیں گے، فیصلہ خود ہو جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تقریر میں کر رہا ہوں، توجہ، تقریر میں کر رہا ہوں، کام پہ آپ کی کیوں ٹانگ رہی؟ تگڑے ہو کے بیٹھو، ٹینشن کیوں لے رہے؟ تگڑے ہو کے بیٹھو. اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے. جھلیو لبیک والے نل توڑ کے مرے آ جائے. کیا بات کیا بات. توجہ، کھڑے ہو جائیں بیٹا. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ لیاقت علی. سبحان اللہ.
ناج کرنٹ رب نے رکھے ہیں۔ دوسری گل ہے آپ حافظ تو نہیں ہو، مجھے نہیں لگ رہا، مولوی بھی نہیں ہو، سجادہ نشین بھی نہیں ہو، اچھا بلے بلے، کوئی اپنا مدرسہ خانقاہ بھی، کیا کرتے ہیں آپ؟ الیکٹریشن۔ توجہ رکھنا، ایک مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہنا، یہ مطلب کی ہے، اے میں لاہوروں نال نہیں لے کے بندہ میری گڈی چیک کر سکتے، اے تواڈے تسی جانتے ہو جی انہاں نوں، چلو جی تسی اے ہور مسئلہ شہادت پہ گئی کرو تے اے منڈا میں نال نہیں لے کے آیا، او اوتھے بیٹھ کے سٹیج تے بھی نہیں بیٹھا تے اوتھے بیٹھا ہے، خطیب نقیب بھی نہیں ہے، انہوں حضور دی عزت دا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، انہیں درس نظامی بھی نہیں پڑھی تے نور العزا تے قدوری تے کنز تے دقائق تے حقائق تے بزدوی تے حسامی، اے ساریاں سرخسی علامہ سرخسی مبسوط انہاں شیواں نوں اے نہیں جاندا میں کیڑی گل کر رہا، اے دے باوجود بھی اے حضور دا نام آیا تے انہیں مچل کے نعرہ لا چھڑیا، اے دا مطلب ہے کہ نبی پاک دی عزت دا مسئلہ سمجھڑ واسطے مدرسے جانا فرض نہیں ہے، 4 دن بابے دیو تقریرہ سن لو سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جاتے ہیں۔ توجہ لو جی لیاقت علی صاحب میں پیش کرو بابا جی دی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے انہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ ہمارے ڈاکٹر ہیں پنجاب کے، تو کہنے لگے کہ ان سے پوچھا جی کہ بابا جی سے آپ کو کیسے، وہ کہتے ہیں مجھے بابا جی سے آئی لو یو ہے، کہتے ہیں جی کیوں؟ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ یوتھ ہے، اور بابا جی کہتے تھے غیرت مند یوتھ ساڑھے نال ہے، لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا اس کا مجمع ہے اور اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور اتنے لوگ دھرنے میں آتے ہیں۔ میں نے کہا خالی یہ نہیں دیکھا جاتا تعداد کتنی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے غیرت مند بچے کتنے ہیں، ہجڑے کتنے اور جڑے کتنے۔ کہتے ہیں مجھے بابا جی کے پاؤں دے کر بابا جی سے پیار ہو۔ اچھا میں نے پوچھا جی کہ وہ پاؤں سفید ہے اس لیے؟ کہنے لگے نہیں، جو ہوتا ہے نا ہمارے دادا مرشد سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ چلا گیا، کہنے لگا جی تسی نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے ہو، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے، تے آپ نے فرمایا جلیا نور دا رنگ ہوتا ہی نہیں۔ ولی کی 5 نشانی ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ فی وجہہ ضیاء، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، بابا جی کا چہرہ سبحان اللہ، ایک نشانی میں تم دس ہے۔ تو کہنے لگا حضور کی مطلب؟ فرمایا رنگ جڑا ہے نا نور دا نہیں ہوتا، رنگ ظرف دا ہوتا ہے۔ انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا آسان لفظ سمجھ، ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ وہ کہنے لگے مجھے اس لیے، وہ کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، جو پیرالائز آدمی ہوتا ہے اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں، میرے گھر میں فیملی میں ہماری ایک خاتون ہے، اس کو وہ پیرالائز ہے، اس کا داڑھ نہیں کام کرتا، اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر، بابے کے پاؤں نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ گل بھی ہو رہے۔ اگلی گل وہ کہنے لگے میں ایک دن بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو بندہ پیرالائز ہو نا، جس کا دھڑ نیچے والا کام نہ کرتا ہو، تو اس کو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، یہاں پیچھے کمر پہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں، اس کا ماس جو ہے نا وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نیچے والا حصہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بیڈ سول بولتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بابا جی سے پوچھا حضور قبلہ آپ کو بیڈ سول بھی ہوئے ہوئے؟ تو اب بابا جی کا جو مزاج ہے اور جو خلوت وہ تو ان کو نصیب ہوئی، تو بابا جی اپنے ایک مخصوص انداز میں اس کو فرمانے لگے وہ کی ہو گئے، وہ کی ہو گئے۔ اس نے کہا جی یہ پیچھے دانے نکل آتے ہیں۔ فرمایا جلیا تمہیں پتہ نہیں جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جہاد کے لیے گھوڑا نکلے وہ راستے میں جاتے ہوئے جو پیشاب کر دیتا ہے اور جو لیت کر دیتا ہے، لے دیتے چھوٹا پیشاب، قیامت والے دن اس کو میزان عمل میں تولا جائے گا، لید تولی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2853 کتاب الجہاد میں
नामा अमाल दे अंदर जिथे नेकियां तुल रही होंगी लिद तुल रही है किस घोड़े की ये मैदान जिहाद में गया छोटा पेशाब वरीयहू वरौसहू व बौलहू हाँ बल्कि उसका चारा भी तोला जाए चारा जड़ा उन्हें खाता है वो भी तोला जाए पेशाब तोला जाएगा लिद तोली जाएगी मुबारक हो गई जहां लिद तोल रही होगी वहां लब्बैक वालों की पर्ची भी तोल रही होगी हाँ लेकिन शर्त यह कि पर्ची डाली होगी तो तुलेगी एक पर्ची इसलिए तुसी साडे कोलों 25 सवाल करो एक पर्ची इसलिए साडे कोलों 25 सवाल करो अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए तारीख लब्बैक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है मैं उसका नाम लूंगा तो आपका दिल जख्मी हो जाएगा इसलिए मैं नाम मैं नहीं लेता अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो मुझे जान रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे एक हुजूर सैयदी 1 खरब रुपया लिया उन्हें लब्बैक के खिलाफ खड़ा होने वास्ते उन्हें कहा मैं लब्बैक के खिलाफ खड़ा उनके जी बोली ऊपर से आवाज आई खरब रुपया तेरा उन्हें कहा बस तुम्हारी यही कीमत थी और तुम्हारे लिए हम इतनी बात कहते हैं 1 खरब रुपया की दूर तक गिनता रहेगा लेकिन बहुत कम नसीब हो जो करार तक न पहुंचे दरे यार तक तो पहुंचे दिले यार तक न पहुंचे दिले यार तक पहुंचे तो बाबा जी पहुंचे कैसे मदीना मुनव्वरा में मैं हाजिर हुआ तो संगी कहने लगे कि मैं रियाज में था तो जिस दिन बाबा जी का विसाल हुआ तो मैं उसी दिन ही रोता रोता रियाज से मदीना शरीफ आकर बैठ कर तो ऐसे मस्जिद नबी में रोता रोता मेरी आंख लग गई तो आंख लगी तो मैं क्या देख रहा हूँ बाबा जी की जिस दिन विसाल हुआ जी बाबा जी की बड़ी चेर आ रही है और हुजूर पुरनूर अपनी ज़बान अक़दस से फरमा रहे हैं रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ इसलिए तो बाबा जी पढ़ के गए जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई वो देखो हमारा फकीर आ रहा वो आवाज आई ये अपने अपने मुकद्दर की बात तगड़े हो जाओ हुजूर दे दीन नाल वफा करनी हुजूर दे नाल वफा करनी और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करें हाँ इनका शुक्रिया अदा करेंगे ये हमारे बच्चों को कोई यूथ वाले लेकर जा रहे थे कोई तीर वाले बल्ले वाले शेर वाले लेकर जा रहे थे इन्होंने ये आप मेरी इनसे कम नशिस्त 2 ही नशिस्तें आप इनसे पूछ लीजिएगा ये और हम आपको बाबा जी के पीछे नहीं चला हम आपको रसूलुल्लाह के पीछे शख्सियत परस्ती होती ना अगर तारीख लब्बैक में तो हर महफिल में कहा जाता हो जी बाबा जी मुरीद हो जाओ मुरीद हो जाओ मुरीद हो जाओ मुरीद हो जाओ बाबा जी ने करवाए 10-10 साल बंदे तरसे जी 10-10 साल हजरत को ज्यादा पता 15-15 साल बंदे के अंदर मुरीद कर लो बाबा जी के अंदर से मुरीद होना ही हाँ हुजूर की इज्जत का काम कर तू साडा ही है बस क्या बात है बस तू हुजूर की इज्जत का कर तू ना मुसालत इसलिए जिसकी दाढ़ी शरीफ भी नहीं होती थी बाबा ज्यादा प्यार करते से तो मौलवी कहने लगा जी इधर नाल बड़ा प्यार करते हो मैं पगड़ी नहीं बंदी बाबा जी कहने से ना मुझसे रिसालत वास्ते तू काम कर ना जिवें करदा है सुभान अल्लाह तू भी कर ना ये आप अपनी ये जो लकीर है ना जी ये आमनू से नहीं दिखवाते होते जेड़ा फुटपाथ पे बैठा उन्होंने तनु की दसना तू सिकंदर पड़ेगा ये खुद देखो ए हाले तोड़ा कोई बंदा कलमे पाक दी कसम है मेरी वजह तो इत्थे नहीं आया ना मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं मैं तो लम अकुन मैं हूं ही नहीं लेकिन 1500 साल बाद अपने दिल की जमीन को चेक करो 1500 साल बिन पौने 1500 साल बाद उसी रसूलुल्लाह दे नाल बिन गिठे प्यार करो जेड़े अबू ने तकिया हो कितना करता आपको के जे तू सचो किसी बिन गिठे बैठता नाराज करके लांगे जिदू कब्र मारेगा उदू के में लाओगे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक की बरकत से आप सबको आबाद रखे आपकी नस्लों को नबी पाक का वफादार रखे या अल्लाह हमारी नस्लों में कोई बुज़दिल और बेगैरत न करे आमीन
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਦੋ ਹੋਣ یا اللہ وہ شیر ہوਣ جے کوئی آ رہا ہے کوئی بزدل تے یا اللہ سانو دیں گے. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سلبی اولاد نہیں ہے. آپ کے یہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا خدائی نے آ کر کہا مبارک ہوئے اللہ نے پتر دیتا ہے. فرمایا جا جا کے وہ کان وچ کہہ دے یہ بڑے ہو کے حضور دے دین دا کام نہیں کرنا تے سانو تیری لوڑ ہی کوئی. صرف وہ 5 منٹ کا بچہ ہوگا وہ دائی کہتی ہے میں کیا ایک کس طرح دیا گلا. فرمایا جا جا کے جڑا میں تینوں کام کہہ رہا ہوں کر. وہ واپس گئی تو بچے کی روح نکل چکی. علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن روزانہ رات کو رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. انہاں چیزیں تے کی فخر کرنا. میرے 4 پتر ہیں تے 6 پوترے ہیں تو فلاں ہے اور فلانا رقبہ ہے اور فلاں جگہ پہ پلاٹ لیا. یہ کوئی گلن فخر لیا. فخر اس بات پر کرنا ہے کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. یا اللہ تو لوگوں کو پلازے دیتے کوٹھیاں دیتیاں کرسیاں دیتیاں لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو سانو اپنے حبیب دا عشق عطا فرمائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو احسن صاحب کو ان کی ٹیم کو جنہوں نے آج کی اس محفل شریف کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے حضور کی. جی سبحان اللہ. وہ غازی صاحب اچھا بلے بلے سبحان اللہ. اچھا جدوں تسی دین دا کام کرو گے نا جی تے پھر خوف اپنے دلوں چوں اے حضور تے محبت ہی ہے جی جڑا غیر اللہ دا خوف کٹ چھڑدی ہے. اچھا ایدی میں زندہ مثال ایک وقت سی پولیس والے آندے سن ویکھ کے ڈر جائیدا سی. ہن جدوں انہوں جوش آندا آؤ انہوں ویکھ پولیس والے دا رو بھی بڑا آندا ہے لیکن ایک نکا جا سپاہی آندا سی بندے ڈر جاندے سن. ہن وڈی ایس پی دی گڈی جا رہی بندے کہہ رہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے جو تحریک لبیک سے جلے وہ ہم سے 6 کلومیٹر دور ہو کر چلے. حضرت غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ کے والد گرامی یہ بات سناتے ہیں کہ مالک پھر جدوں کانٹتے ہونتے پھر دیکھو نا جی بابا جی فرماندے سن کہ جے رسی مالکاں دے ہاتھ وچ ہوئے تے کتا شیر نوں بھی پے جاندا ہے. غازی صاحب فرماندے میں سلمان تاثیر واسطے نا بندوق چکی ہے سامنے آیا عرصے بعد تے او حرامزادہ گستاخ رسول جو گستاخ رسول ہے وہ بھی حرامی ہے. وہ جڑا پیو دا آئے گا حضور کی گستاخی کے میں کر سکتا اور جو اس کا حامی ہے وہ تو پرو میکس ایکس حرامی ہے اوریجنل. تو غازی صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا سامنے تھا میں ان چکی بندوق نشانہ بڑھان لگیا تو میرے دل وچ خیال آیا کہ جے میں اینو گولی مار چھڑدا تے اے تے پورا سکواڈ ایلیٹ فورس آ انہاں نے سارے نے مینوں تن چھڑنا ہے تے پن بھی چھڑنا ہے. کوئی 2 سال پہلے ایک آواز آتی تھی ہم تمہیں بھون کے رکھ دیں گے. 2 2.5 سال پہلے ایک آواز آئی تھی کوئی کہتا تھا ہم تمہیں ڈھونڈ کے رکھ دیں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے ہمیں ریٹائرمنٹ دی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا مجدد کہہ گیا ہے سدا بادشاہی رب کی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ خود راز سچ بستا نہ یوں رسوائی. چلو چلو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ابتدائے زوال ہے. روتا ہے کیا بیٹا جی دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. غازی صاحب فرماتے ہیں میں بندوق چکی تے میں مارن لگیا گولی تے میں نے کہا یار جے میں نو مارن گئے تے سارے میں نو مار چھڑن گے. کہتے میں بندوق نیچے جو نالی تھی وہ نیچے کی طرف کی تو ایک لمحہ لگتا ہے جی تقدیر بدلتے ہوئے. کہتے ہیں جب میں نے وہ بندوق کی نالی اس طرح کی نا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف داتا صاحب کھڑے تھے ایک طرف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کھڑے اور میں نے فرما رہے ممتاز قادری اسی تیرے مگر کھڑے ہیں تو سارے دے ہاتھ بھر کے کھڑے ہیں چلا گولیاں تینوں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ بندہ ناچیز کو بھی آپ اگر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو یہ آپ کا بڑا پن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بابا جی کے مشن کے ساتھ ہمیشہ اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔